الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. دیکھیے، بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا نیا سال شروع ہو چکا ہے، 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. اس موقع سے بہت سارے حضرات ایک دوسرے کو سال نو کے آغاز پر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. تو کوئی وظیفہ بتلا رہا ہے، تو کوئی دعائیں سکھلا رہا ہے، تو کوئی کل عام وانتم بخیر کے جملے سنا رہا ہے، تو کوئی غیروں کی تقلید کرتے ہوئے ہیپی نیو ایئر کا اور نئے سال کے آغاز پر مبارکبادی پیش کر رہا ہے. اس تعلق سے شریعت میں کیا رہنمائی ملتی ہے، قرآن پاک سے کیا ہدایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا راستہ ملتا ہے. تو میں سب سے پہلے یہ بتلانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، پھر تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا، اس کا کوئی وجود تک نہیں ملتا ہے. نیا سال منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس سوال کے حل کے لیے اور اس سوال کے جواب کے لیے میں تمام حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے قرآن مقدس کا مطالعہ کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے. کیا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا زندگی کے کسی گوشے میں اس کی گنجائش اور اجازت ملتی ہے کہ ہم نئے سال کی مبارکبادی پیش کریں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر نہیں ملتی ہے، آپ کی سیرت میں اگر نہیں ملتی ہے، تو کیا آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اس پر عمل کیا؟ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی زندگی میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تابعین کی زندگی میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اگر یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے سوالات کیے ہیں کہ نیا سال منانا کیسا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں کا مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، تابعین کی زندگی کا مطالعہ کرو، تابعین کی زندگی کا مطالعہ کرو، ائمہ مجتہدین کی زندگی کا مطالعہ کرو، بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کے اقوال و افعال کا مطالعہ کرو، ان کی زندگی کو کھنگال کر دیکھ لو. کیا کہیں سے کسی کی بھی زندگی میں، کسی کی بھی سیرت سے ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے؟ تو مجھے پورا یقین ہے آپ تمام حضرات یہ جواب دیں گے کہ نہیں. نیا سال منانے کا ثبوت نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ نبی کی زندگی میں، نہ تابعین کی زندگی میں، نہ تابعین کی زندگی میں، اور نہ ہی کسی بزرگان دین، اولیاء کرام، شہداء اعظام اور صالحین کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے. جب صحابہ کی زندگی میں اس کا ثبوت نہیں ہے
تابعین کی زندگی میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو یہ دو چار کی طرح بالکل واضح ہو چکا کہ نئے سال پر مبارکبادی پیش کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اب کوئی ضروری سمجھ کر نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہے تو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ عیسائی کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، اس لیے یہ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جس کو کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں بہت بہترین خوبصورت محفل بنائی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، قمقموں کا پورا اہتمام ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، حرام خوری ہوتی ہے، اور عورتوں کا ننگا ناچ ہوتا ہے۔ یہ 25 دسمبر کو یہ لوگ کرتے ہیں، پھر یہ سلسلہ آخری تاریخ تک یعنی 31 دسمبر تک چالو رہتا ہے، اور پورے آب و تاب کے ساتھ اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ 31 دسمبر کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی 31 دسمبر کے رات کے 12 بجتے ہیں اور جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت، اس ساعت، اس گھڑی کا یہ لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی 12 بج جاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ جشن مناتے ہیں اور نئے سال کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا یہ تو ہمارا طریقہ نہیں رہا، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اب ہم مسلمانوں نے غیروں کی دیکھا دیکھی، ان کی تقلید کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے تو پورے اہتمام کے ساتھ 31 دسمبر کی آخری تاریخ کے بعد پہلی جنوری کا انتظار کر کے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں اور نئے سال کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہ تو انتہائی درجے کا غلط کام ہے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ جب مذہب اسلام کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے ہجری سال یعنی اسلامی سال کی آمد پر خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں۔ تو بعض لوگوں نے تو اسلامی نئے سال کے آنے پر مبارکبادی پیش کرنا شروع کر دیا۔ کل عام وانتم بخیر، یہ جملہ بار بار اس جملے کے تعلق سے بھی بار بار سوال ہوا کہ یہ جملہ اس نئے سال کی آمد پر کہنا کیسا ہے؟ تو میں بالکل شروع سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا طریقہ مذہب اسلام سے لیا ہوا نہیں ہے، ہمارے اکابرین کا بتایا ہوا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا مسلمانوں کے لیے نئے سال کا آغاز کے طور پر ہیپی نیو ایئر منانا اور نہ جانے عجیب عجیب طرح کے جملے استعمال کرنا، مبارکبادی پیش کرنا، یہ سب کا سب غلط ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب نہیں ملتا اس میں۔ میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 10 منزلہ عمارت بلڈنگ ہے، خدا نہ کرے زلزلہ آیا اور زلزلہ آنے کی وجہ سے اس کی یہ بلڈنگ منہدم ہو گئی، زمین بوس ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کیا اب وہ اس پر خوشی منائے گا؟ وہ پاگل اور بے وقوف ہوگا کہ جو اپنی اس عمارت کے منہدم ہو جانے پر خوشی منائے، وہ ہرگز خوشی نہیں منائے گا۔ کیوں؟ ایک نعمت زائل ہو گئی، ایک نعمت ختم ہو گئی ہے۔ اگر وہ لوگوں کو خوشیاں بانٹے اور لوگوں سے کہے کہ بھائی مبارک ہو کہ میرا گھر ختم ہو گیا، مبارک ہو کہ میری ساری بلڈنگ، ساری عمارت تباہ و برباد ہو گئی، کوئی نہیں ایسا کہے گا۔
تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس دنیا میں چند سال کی زندگی بطور نعمت کیا عطا کرتے ہیں۔ اب جب ایک سال گزر جائے اور نیا سال شروع ہو جائے تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دی ہوئی ایک نعمت زندگی تھی، اور اس زندگی میں جو ایک سال تھا وہ ایک سال ہمارا کم ہو گیا، یعنی ایک نعمت زائل ہو گئی۔ اب اس پر کیسی خوشی، اس پر کیسے مبارکبادی پیش کی جائے؟ آخر اس لاجک کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔ ایک نعمت ظاہر ہو رہی، اس پر خوشی کس بات پہ، مبارکبادی کس بات پہ دیں ہم؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں اس کا کہیں سے کوئی تصور نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ساری چیزیں یہودیوں کے طریقے سے، عیسائیوں کے طریقے سے ہم تک منتقل ہو گئی ہیں۔ یہودیوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مہذب لوگ سمجھتے ہیں۔ باپ بھی نوکری کرتا ہے، بیٹا بھی جاب میں ہے، بیوی بھی جاب میں ہے، بہو بھی جاب میں ہے۔ اب اولاد کی خدمت کون کرے؟ بیٹا باپ کو کیسے پہچانے؟ بیٹا دادا کو کیسے پہچانے؟ دادا اپنے پوتے کو کیسے پہچانے؟ ایک لندن میں جاب کر رہا تو دوسرا امریکہ میں جاب کر رہا تو تیسرا انڈیا میں جاب کر رہا۔ سارے کے سارے رشتہ دار الگ ہیں، سارا خاندان الگ ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، بات کرنے کے لیے وقت نہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بھائی سارا خاندان تو منتشر ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے چند دن متعین کیے، جس کو آج مسلمان لوگ بہت فخر کے ساتھ، اور ہمارے مسلمانوں میں جو مالدار لوگ ہیں، جن کو گھمنڈ ہوتا اپنی دولت پہ، تکبر ہے جن کو، یہ تمام کے تمام لوگ اس چیز کو خوشی بخوشی قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک دن فادرس ڈے متعین کر دیا گیا کہ آج کے دن باپ سے ملاقات کیا جائے، آج کے دن فادرس ڈے منایا جائے، آج کے دن باپ کو پہچانا جائے، آج کے دن باپ کو گفٹ دیا جائے۔ ایک دن مدرس ڈے متعین کر دیا گیا، آج امی کو گفٹ دیا جائے۔ فادرس ڈے، مدرس ڈے، ٹیچرس ڈے، پتہ نہیں ہزاروں کیسے کیسے ڈے ہیں، ویلنٹن ڈے، یہ سب کے سب طریقہ ان یہودیوں کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اب ہم مذہب اسلام کے ماننے والے، ہم مذہب اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، تو بھائی ہمارے مذہب اسلام میں تو انسان کے پیدائش سے لے کر کے موت تک کب کیا کرنا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے، کس سے کیسے ملنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ہمارے مذہب اسلام میں تو ایک ایک چیز کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو دوسروں کی تقلید کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ کریں گے جو اپنی باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جو اپنی ماں کے مقام کو نہیں جانتے، جو اپنے رشتہ داروں کے مقام کو نہیں جانتے، ان کو ضرورت ہے فادرس ڈے کی، ان کو ضرورت ہے مدرس ڈے کی، ان کو ضرورت ہے ویلنٹن ڈے کی۔ ہم مسلمان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت اور دولت سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو ہمارے لیے چنا ہے اور مذہب اسلام کو کامل و مکمل کر دیا ہے۔ اب ہم مذہب اسلام کے ماننے والے، ہمیں کسی بھی دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی دھرم کے کسی بھی حکم کو ماننے کی اور فالو کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے اس انسانیت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈنگ کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب دے کر کے نوازا ہے، جس کتاب میں قیامت تک کے آنے والے سارے مراحل، سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ نیا سال مناتے سب کے سب غلط ہے، ناجائز اور بدعت ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نیا سال شروع ہو گیا، ہم اب کیا کریں؟ تو بھئی نیا سال شروع ہوا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے ماضی کا احتساب کریں، آپ اپنے ماضی کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم نے گزشتہ سال کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کھویا، غور کریں، احتساب کریں۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ ترمذی کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، غور و فکر کرو کہ ہم نے پچھلے زمانے میں
پچھلے سال میں کیا کچھ کمایا، کیا کچھ کھویا۔ پچھلے سال بھی صرف رمضان میں روزے رکھتے تھے، رمضان میں نمازیں پڑھتے تھے، اس سال بھی ہم نے رمضان میں روزے رکھا، رمضان میں صرف نمازیں پڑھی۔ تو غور کریں کہ ہماری نماز میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارے صدقات میں اضافہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ہماری داڑھی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہمارے لباس میں سنت کا لباس آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے، ہمارا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر غور کریں۔ تو اب جو نیا سال شروع ہوا ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ کو دو کام کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ہم نے کیا کچھ کھویا ہے اس پر غور و فکر کریں، اور اب آئندہ ہمیں کرنا کیا ہے، آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ فیوچر میں، مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اپنے دنوں کو گزارنا ہے، کیسے اپنے اوقات کو گزارنا ہے، کیسے اپنے وقت کو تقسیم کرنا ہے کہ ہمارا سارا کا سارا وقت ایک لمٹ کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ صحیح طور پر استعمال ہو، ضائع نہ ہو پائے۔ پچھلے گزرے ہوئے دنوں پر غور و فکر کرنا اور آنے والے دنوں کے لیے اپنا ایک منصوبہ اور پلاننگ طے کرنا، یہ دو کام آپ کو کرنا ہے۔ ہاں، ایک دعا ملتی ہے کہ نیا سال شروع ہو، ایسے تو ایک دعا ہے کہ جب بھی نیا چاند دیکھے، اب ظاہر سی بات ہے نیا سال شروع ہوگا تو اس کے لیے محرم کا تو چاند نظر آئے گا تو نیا چاند ہوا، تو اس کے لیے دعا ہے اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ دعا پڑھیں گے جب محرم کا چاند دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو بخاری سیاہ ستہ میں تو نہیں ہے، البتہ دوسری کتابوں میں موجود ہے یہ دعا، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر غالباً 221 میں ہے۔ تو اس میں ایک دعا ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والامان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، یہ دعا ہے۔ یہ دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت اس کتاب سے ہے، تو بس اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ باضابطہ مبارکبادی پیش کرنا اور اس کو ضروری سمجھ لینا، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ ہاں، ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سال میں خوشحالی رکھے، آپ کو خوش خرم رکھے، آپ آمین کہہ دیجئے کہ بھائی آپ کی اس دعا کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ بس ایک اس طرح سے بغیر ضروری سمجھے بغیر اس طرح سے جملے کہہ دے یا کل عام وانتم بخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال آپ کو خوش خرم رکھے، بس ایک زبان میں آیا ہم نے کہہ دیا، اس پر آمین کہہ دیا، اور ہم نے بھی جواب میں کہا کہ بھائی نیا سال شروع اور اللہ آپ کو بھی خوشحال رکھے اور آپ کو بھی نبی کے طریقے کے مطابق قرآن کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس طرح کے جملے ہیں غیر اختیاری طور پر نکل گئے، اس پر دعا دے دے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن باضابطہ ضروری سمجھ کر کے مبارکبادی پیش کرنا، ہیپی نیو ایئر منانا، یہ بدعت ہے اور گناہ کا کام ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اب تمام بندوں کو اپنے پاس کھڑا کریں گے، اس وقت ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ہمیں یاد آئے گا اور ہم افسوس کریں گے کہ کاش اس ایک منٹ میں جب کہ ہم نے یہودیوں کا طریقہ اپناتے ہوئے اسلامی سال منایا تھا یا عیسوی سال منایا تھا، اس سیکنڈ میں بھی اگر ہم ایک بار اللہ کا نام لے لیتے تو آج یہ کام آتا۔ ایک بار ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 روپے خرچ کر دیتے اس وقت میں جو ہم نے ہزاروں روپے ہیپی نیو ایئر کے نام پر خرچ کیا تھا، ہم نے جو گناہوں میں اپنے روپوں کو اور پیسوں کو ضائع کیا تھا، کاش اس 1 روپیہ کو ہم غریبوں میں تقسیم کرتے، مدارس میں دے دیتے تو آج اس کا اجر ہمیں ملتا۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے اور ایک سورت ہے سورۃ المنافقون، اس کی آیت ہے، آیت نمبر آپ دیکھیں گے 10 اور 11، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو خرچ کرو جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں، من قبل، قبل اس کے کہ یأتی احدکم الموت، کہ موت تمہیں آ دبوچے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، جب موت آ جائے گی اس وقت کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش مجھے ایک وقت کے لیے مہلت دے دی جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں بھی صدقہ کر کے آتا، میں بھی صدقہ کر کے صالحین میں شامل ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس وقت یہ جملہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
پچھتاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت متعین آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے، کسی بھی نفس کو ایک سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں، میری قوم کے لوگوں، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہیپی نیو ایئر میں اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ ان پیسوں کو اگر زیادہ ہو چکا ہے تو غریبوں میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ ملے گا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ضروری میں نے سمجھا کہ اس پر آپ لوگوں کے گوش و گزار کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو غیروں کے طور طریقے سے بچائے رکھے اور اسلام کے دامن میں سب کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔